روزوں کا باب۔ موضوع نفلی روزے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رمضان کے ساتھ ساتھ غیر رمضان میں بھی روزوں کے ثواب سے محروم نہیں رکھا۔ شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھنا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے پوری زندگی روزے رکھے، چاہے وہ شوال کے مہینے کے روزے پے در پے یا ایک ایک کر کے رکھے، لیکن 6 روزے پورے کرے۔ ذوالحج کے پہلے 9 دن کے روزے رکھنا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیک کام اتنے محبوب ہیں کہ باقی دنوں میں نیک کام چاہے وہ جو بھی ہوں ان کی ہمسری بالکل نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان دنوں کے نیک اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان دنوں کے نیک اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا، البتہ اس آدمی کا عمل اور جہاد ان دنوں کے نیک اعمال کے برابر ہے جو اپنی جان و مال کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے اور ان دونوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ عرفات کے دن کے روزے کی حاجیوں کے علاوہ باقی مسلمانوں کے لیے خاص حیثیت ہے، اور عرفات کا دن ذوالحج کا 9واں دن ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عرفات کے دن کے روزے کا ثواب اللہ پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ روزہ گزرے ہوئے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ عاشورہ کا روزہ۔ عاشورہ محرم کے 10ویں دن کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عاشورہ کے روزے کا ثواب اور جزا اللہ پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور اس دن روزہ رکھنے کا سبب وہ ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن یہود کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، پس فرمایا، یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے جواب دیا، یہ ایک بہترین دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی، تو موسیٰ نے اس کے شکر میں روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ سے زیادہ موسیٰ کا حقدار ہوں اور ان کا حقیقی وارث ہوں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ ہر مہینے میں 20 کے دن کے روزے رکھنا سنت ہے۔ عبد الملک بن منہال اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، پس وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو 20 کے روزے رکھنے کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ سارے زمانے کے روزے ہیں۔ ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں دن کو 20 کا دن کہتے ہیں۔ ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کے روزے رکھنا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پس میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش کیے جائیں۔ سب سے بہتر حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو نفلی روزوں میں سب سے زیادہ حضرت داؤد کے روزے پسند ہیں۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، سب سے بہتر روزے رمضان کے بعد محرم کے روزے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ رجب اور رمضان کے درمیان ہونے کی وجہ سے غافل ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس اجر عظیم کے ساتھ ساتھ کہ جس کا وعدہ اللہ نے صائمین سے فرمایا ہے، روزہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے اور جسم کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور اس کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔